آج کی یہ پاکیزہ شام با مقصد نورانی اور روحانی شام، آج کی یہ خوبصورت نشست، خوبصورت اجلاس عام، میری خوش قسمتی کہ میں اس اجلاس کا حصہ ہوں۔ یقین جانیے کہ آپ کو بالکل نہیں تھکاؤں گا، کیونکہ میں خود بہت تھکا ہوا ہوں۔ ہندوستان کے دیگر صوبوں کا سفر کرتے ہوئے میں آپ کے حضور پہنچا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے کلام پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، لیکن اتنا موقع ضرور ملے کہ میرے بھائی، میرا بھتیجا جو فہیم ہے، جس نے 8 مہینے میں قرآن حفظ مکمل کیا ہے، میں اسے مبارکباد دے سکوں۔ میں صرف اتنا ہی موقع چاہ رہا تھا، لیکن وسیم میرا بھائی ہے، اس نے حکم دیا کہ یہ سب کچھ کلام بھی پڑھنا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وسیم کا حکم میں نہیں ٹال سکتا۔ اجازت ہے مجھے 4 مصروں کے لیے۔ مجھے لگے کہ میں تبا اجیار میں ہوں، زندہ قوم میں ہوں، مجھے لگے کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، شعر سچا ہو تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کریں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ اسٹیج بڑا معتبر ہے، میرے علاقے کے تمام اکابر علماء موجود ہیں، خاص طور سے میرے محترم مولانا نفیس صاحب، بھائی غفران شکیل ندوی صاحب، آج کے مہمان خصوصی مولانا امانت اللہ صاحب، تمام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر آپ کو بیدار ہونا ہے، تاکہ جب تک میں مائک پر ہوں مکمل طور سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اجازت تھوڑا سا بول دیجئے۔ بہت شکریہ، پیش کرتا ہوں۔ خوشی سے جھومتے ہوں گے فرشتے عرش اعظم پر، بہت مسرور ہوں گے تیرے والد آج جنت میں۔ بہت خوب، کیا کہنے ہوں گے تیرے والد آج جنت میں، بہت مسرور ہوں گے تیرے والد آج جنت میں۔ تجھے حافظ بنانے میں رہی ہے محنت جن کی، تجھے حافظ بنانے میں رہی ہے محنت جن کی، خدا پہنائے گا ان کو یقیناً تاج جنت۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے، بے شک صداقت پر مبنی ہے۔ بہت مسرور ہوں گے تیرے والد آج جنت میں۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی۔ حاضرین گرامی، 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں فہیم کو دیکھتا ہوں میرے سامنے، مدارس عربیہ کے بچے ہیں، تو سوچتا ہوں کہ لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو حافظ بناتے، لوگ اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بنانا چاہتے۔ ظفیر بھائی، لوگ ڈرتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہوگا، عالم ہوگا، یہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا۔ حاضرین گرامی، آج کے اجلاس میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے اپنے علاقے کا ایک تیار ممبئی کا جھوپڑا میں کہ کئی ایسے عالم ہیں جو کروڑوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک پیغام کے طور پر 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ اسٹیج بھی پوری طرح بیدار ہو۔ پیش کرتا ہوں۔ زمانے میں لگ پہچان بن کر گھر سے نکلیں گے، یقیناً حافظ قرآن بن کر گھر سے نکلیں گے۔ زمانے میں الگ پہچان بن کر گھر سے نکلیں گے، یقیناً حافظ قرآن بن کر گھر سے نکلیں گے۔ ہماری قوم کے بچے مدارس میں پڑھیں گے تو، ہماری قوم کے بچے مدارس میں پڑھیں گے تو، کسی دن وقت کے
کسی دن وقت کے سلطان بن کر گھر سے نکلیں گے کسی دن وقت کے سلطان بن کر گھر سے نکلیں گے ظفیر بھائی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے مدرسوں میں آتنکواد کو بڑھایا دیا جاتا ہے سروے بھی ہو رہا ہے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سروے کرنے والوں سے کہ ہمارے مدارس کے دروازے کھلے ہیں اگر آپ کو شک ہے تو آئیے ہمارے مدرسے کا سروے کیجئے وہاں سے آپ کیا پاؤ گے میں 4 مصروں میں پڑھنا چاہتا ہوں میرے محترم ماسٹر مجیب اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی دعائیں ان کی محبتیں ان کی شفقتیں بارہا صد بستوی کو نصیب ہوئی پیش کرتا ہوں مجیب اللہ بھائی بطر خاص اللہ فرمائے وہاں مسواک پاؤ گے زیادہ کچھ نہ پاؤ گے کرو تم لاکھ سروے ہے یہ دعویٰ کچھ نہ پاؤ گے کرو تم لاکھ سروے ہے یہ دعویٰ کچھ نہ پاؤ گے حضرت گرامی ایک زبردست اضافہ ہماری محفل میں ہوا ہے ہمارے علاقے کی آبرو اس جلسے کے مہمان خصوصی میرے محترم میرے کرم فرما دارالعلوم امدادیہ کے استاد حدیث حضرت مولانا محمد سالم صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے ہیں یہ اجلاس آج کا مکمل ہو چکا ہے کامیاب ہو چکا ہے حضرت والا کی قیامت سے یہ اجلاس تاریخ ساز ہو چکا ہے اب اجازت دیں مجھے حضرت والا کا میں بھائی فہیم کی طرف سے بھائی وسیم کی طرف سے اہلیان مدائن کی طرف سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ حضرت کا سایہ ہم چھوٹوں پر قادر رہے تاکہ ان کی دعائیں ان کی محبتیں ان کی شفقتیں ہمارے حصے میں ہمارے دامن میں آتی رہیں میں پیش کرتا ہوں وہاں مسواک پاؤ گے زیادہ کچھ نہ پاؤ گے کرو تم لاکھ سروے ہے یہ دعویٰ کچھ نہ پاؤ گے کرو تم لاکھ سروے ہے یہ دعویٰ کچھ نہ پاؤ گے مدارس میں رسول اللہ کے مہمان رہتے ہیں مدارس میں رسول اللہ کے مہمان رہتے ہیں وہاں پر تم مصلی کے علاوہ کچھ نہ پاؤ گے وہاں پر تم بہت اچھے پاؤ گے وہاں پر تم مصلی کے علاوہ کچھ نہ پاؤ گے بہت شکریہ حضرت گرامی 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں آج چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ موضوع مدارس پر قرآن پر پڑھا جائے کیونکہ آج کی جو یہ محفل ہے آج کا جو اجلاس ہے یہ اسی حوالے سے اسی مناسبت سے سجائی گئی ہے محفل 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں بھائی فہیم کو دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ لوگ کتنی کوششیں کر رہے ہیں قرآن کو مٹانے کے لیے کبھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو مٹا دیا جائے کبھی قرآن کو بین کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن جب دیکھتا ہوں کہ ایسے ایسے بچے جن کی عمر غالباً 10 سال ہے 12 سال ہے جن کے سینے میں 30 پارے محفوظ ہے تو میں سوچتا ہوں تم کتنی کوشش کرو گے قرآن کو مٹانے کے لیے 4 مصرے پڑھتا ہوں اب 4 مصرے لگے کہ میں زندہ قوم میں پڑھ رہا ہوں پیش کرتا ہوں روز ہوتے ہیں پشیمان مٹانے والے رب کا بھیجا ہوا فرمان مٹانے والے روز ہوتے ہیں پشیمان مٹانے والے رب کا بھیجا ہوا فرمان مٹانے والے 4-5 مہینے قبل
قبل ایک شخص اٹھا تھا قرآن کے خلاف جس کا نام تھا وسیم رضوی. آج وہ کس جہنم میں ہے کسی کو پتہ نہیں, لیکن ہمارے مدارس سے سینکڑوں اور ہزاروں قرآن اس طرح فہیم جیسے لڑکے قرآن بن کر نکل گئے الحمدللہ. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. پیش کرتا ہوں 8 مہینے 14 دن میں قرآن مٹانے والے رب کا بھیجا ہوا فرمان, مٹانے والے جا کے کہہ دے کوئی وقت کے نمرودوں سے, جا کے کہہ دے کوئی وقت کے نمرودوں سے, مٹ گئے دنیا سے قرآن مٹانے والے, بہت اچھے مٹانے والے. حسین بھائی آپ اکیلے ہی محنت کر رہے ہیں, میرے خیال سے آپ بھی اب بیٹھ کے سنیے. یہ میں چاہتا ہوں کہ جب پورا مدائن سن رہا ہے تو آپ اکیلے محنت کر کے کیا کریں گے. بہرحال اللہ سلامت رکھے آپ کی محبتوں کو, اللہ سلامت رکھے آپ کو. حاضر نگرانی اب مجھے اجازت دے ایک مطلع اور 2-3 شعر پڑھوں تاکہ آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا امانت اللہ صاحب, حضرت مولانا سالم صاحب کو آپ سماعت کریں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی سماعتوں کے لیے آپ کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے. اجازت دے مجھے, پیش کرتا ہوں ترجمہ. رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے, آپ روتے تھے, آپ روتے تھے امتی کے لیے, آپ روتے تھے امتی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. اور نعت پاک کا شعر, حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں, حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں, حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں. ہر گنہگار کی, ہر گنہگار کی پیروی کے لیے, ہر گنہگار کی پیروی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. اور نعت پاک کا شعر بھی بطور خاص, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے, آپ روتے تھے امتی کے لیے, کام آئے گی سنت ہی سرکار کی, کام آئے گی سنت ہی سرکار کی, کام آئے گی سنت ہی سرکار کی, کام آئے گی سنت ہی سرکار کی. قبر میں ہر گھڑی, قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے, قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے, آپ روتے تھے امتی کے لیے. اور وسیم بھائی کے اس اجلاس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت مولانا سالم صاحب کی موجودگی میں حضرت مولانا امانت اللہ صاحب, ماسٹر مجیب اللہ صاحب, ظفیر عالم کرخی صاحب, تمام جو دانشوران قوم ملت ہے ان کی موجودگی میں پیغام پیش کرتا ہوں. آپ روتے تھے امتی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے, اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے, اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے, اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے. ہے ضروری یہی, ہے ضروری یہی زندگی کے لیے, ہے ضروری یہی زندگی
لیے اور حضرت گرامی آخری شعر پڑھتا ہوں آخری شعر پڑھ کر اپنی جگہوں میں ڈھیر ساری دعائیں محبت میرے دامن میں آج کے اس اجلاس میں میری ایک جو لالچ رہتی ہے کہ کہیں جلسہ ہو حضرت غفران ندوی کی نظامت ہو اور میں بطور شاعر 2 منٹ کے لیے آؤں میری ایک لالچ ہوا کرتی ہے کہ اچھے ناظموں کے نظامت میں شعر پڑھنے کا شرف مجھے حاصل ہو الحمدللہ اللہ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا پیش کرتا ہوں میرا بھائی طاہر فیضی بھی موجود ہے بھائی طاہر ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کی قافیے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے آپ روتے ہیں امتی کے لیے کام آئے گی سنت ہی سرکار کی کام آئے گی سنت ہی سرکار کی ہے ضروری یہی زندگی کے لیے وسیم بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ کون ہے حسن بستمی مشاعروں سے کتنا کمایا کیا ہے حسن بستمی میں اپنا تعارف کراتا ہوں پیش کرتا ہوں ان کا مداح ہے ان کا ہے نعت خواہ ان کا مداح ہے ان کا ہے نعت بہت اچھے بے ان شک کا ہے نعت خواہ ان کا مداح ہے ان کا ہے نعت خواہ اور کیا چاہیے زندگی کے لیے اور کیا چاہیے بستوی کے لیے رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے آپ روتے ہیں امتی کے لیے بلایا